نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آج کی وہ شب ہے جس شب میں تاجدار کائنات علیہ السلام دیدار الہی سے فیض یاب ہوئے۔ اور ایسا سفر مبارک تاجدار کائنات علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جو آپ کی ذات مقدسہ میں منفرد ہے، عظیم ہے، اور عظمتوں کے اس مقام پر ہے جہاں آج تک کوئی فرد بشر نہیں پہنچا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم مراحل کا جائزہ لیں گے کہ آقا علیہ السلام کے معراج کے جو مراحل ہیں وہ کتنے ہیں۔ پھر اس میں ان مراحل میں سے چیدہ ان کیفیات کی بات کریں گے جو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعات کا انعقاد بند ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جہاں جہاں پر یہ خوفناک وحشتناک اثرات ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آج کی رات کی عبادات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ چکا ہوگا، اور اس رات کی عظمت، محبت اور اس رات کی یاد دہانی، مذکورو نعمت اللہ کی نعمتوں کی یاد میں، اور ایام اللہ کے جو دن ہوں، جس دن نعمت ہو وہ بھی اللہ کے دن ہوں، اور جس دن کو اللہ پاک خاص کسی واقعہ کے ساتھ منسوب کر دے وہ بھی اللہ کے دن ہوتے ہوں۔ اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سفر معراج یہ عقل کے پیمانے پہ نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات عقل میں آئے وہی مان لی جائے، جس کو عقل اپنے پیمانے پہ قبول نہ کرے اسے نہ مانا جائے۔ یاد رکھ لیجئے، بہت سی ایسی ہوا میں چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی مگر عقل تسلیم کرتی ہے، اور عقل اپنی فہم کے مطابق تو اس کو نہیں مانتی مگر عقل سرنڈر کیے بغیر بھی نہیں رہتی۔ دنیا میں بہت کچھ عقل کے خلاف ہے مگر عقل سرنڈر کر جاتی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ ہر شے عقل کے تابع نہیں ہوتی، فہم کے تابع ہوتی۔ اس لیے کہ یہ تصور بہت پرانا ہو چکا ہے کہ جو بات عقل میں نہ آئے اسے ماننا نہیں چاہیے۔ بہت سے ایسے انکشافات ہیں جو آج ہو رہے ہیں جنہیں 1400 سال پہلے
آقا علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ اور آج اس صورتحال میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، پریشانی ہے، وائرس سے لوگ بچ رہے ہیں، ہر اس کام کو کر رہے ہیں جسے 1400 سال پہلے تاجدار کائنات نے حکم دیا تھا۔ سب پیمانے ایک طرف رہ گئے، سب معاملات ایک طرف رہ گئے۔ بچائیں اپنے آپ کو، ان وائرس کے اثرات سے بچائیں تو کیا کریں؟ بار بار ہاتھ دھوئیں، نمکین غرارے کریں، اپنے آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ بات جسے دین صدیوں پہلے بیان کر چکا ہے، عقل نے آج اس کو تسلیم کر لیا۔ اب یہاں پر آقا علیہ السلام کے معجزہ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کو پہلے سمجھا جائے کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص معجزات عطا فرمائے، اور ہر نبی اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں اور اپنے علاقے کے حوالے سے جس طرح اس نبی کی امت اور نبی کی امت کے احوال ہوتے ہیں، نبی اس امت میں درجے میں، مقام میں، عظمت میں، شان میں بلند ہوتا ہے۔ جس طرح امت ہوگی اس طرح کے نبی کی شان اس سے نمایاں بلند ہوگی، منفرد ہوگی۔ معاذ اللہ اس کو اس طرح نہیں رکھا جاتا کہ جیسی امت ہے معاذ اللہ ویسا علم و فہم والا نبی، علیہ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ سارا قرآن مجید دیکھ لیجئے، سب انبیاء کے احوال دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی پر جب انبیاء کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ روابط کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ طوفان نوح کا ذکر بہت قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو جتنے انبیاء آئے، سب انبیاء کی اپنی امتوں کے ساتھ جب اچھائی کی دعوت دیتے تو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، انبیاء ان کو لے کے الگ ہو جاتے، اور جب اسی نبی کے ماننے والے دوسرے طبقے کے لوگ بن جاتے جو نبی کی دعوت توحید کو قبول نہ کرتے، وہ الگ ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو طبقات ایک نبی کے بنتے ہیں، اور وہ طبقات جو قبولیت حق میں اس نبی کے ساتھ ہوتا تھا اور دوسرا اس کے خلاف ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نعمت کو، جس فیض کو، جس کرم کو قبولیت حق کے لیے نازل کرنا چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو پہلے نبی پر نازل کرتا، پھر نبی کے واسطہ و وسیلہ سے اس نبی کی امت کو عطا کیا جاتا۔ اور امت پر کرم ہوتا تو امت پر براہ راست کبھی اللہ نے کرم نہیں کیا، نبی کے واسطہ سے کرم کیا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ روئے زمین پر امتوں پر جب کرم ہوا ہے تو واسطہ نبوت کے ہوا ہے، بغیر نبی کے واسطہ کے پورا قرآن گواہ ہے نہیں کرم ہوا۔ تو اس بات کو مان لینے کے علاوہ چارہ ہی نہیں کہ ہر انسان جو جس نبی کے ساتھ منسلک رہا ہے، جس نبی کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، جس رسول کی رسالت پر اس نے ایمان قبول کیا اور ایمان لایا، اس نبی اور رسول پر جو نعمت اتاری جاتی وہ واسطہ نبی کے امت کو عطا ہوتی تھی۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک نے اپنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء کرام کو دی تو براہ راست امت کو دی ہو اور نبی کو اس نعمت سے محروم نہیں کیا۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو نعمت دی تو واسطہ رسالت سے امت کو وہ نعمت ملی۔ اب اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ وہ منفرد ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کیونکہ جادو پر یقین رکھتی تھی، ہزارہا جادوگر دربار شاہی سے وابستہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا توڑ دیا۔
اور یہ توڑ عطا فرمایا کہ قوم فرعون جس شے پر بلیو کرتی تھی، نبی کو اس شان کا معجزہ اور عظمت سے فیض یاب کیا، اور فیض یاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے حقیقت توحید اور حقیقت نبوت کو واضح کیا۔ آپ کوئی آئل لگا لیتے ہیں، لوشن لگا لیتے ہیں، کوئی کوئل لگا لیتے ہیں، ہیٹر لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہر قسم کے مختلف وائرس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا موقع ملے۔ انبیاء کے زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی ان چیزوں کی سیفٹی کر لیتے تھے۔ تو یاد رکھ لیں، پہلی بات، ہر نبی کے امت میں نبی کی شان مختلف ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے، اور ہر امت جس مقام، احوال، کیفیات کا دور ہوتا ہے، نبی اس شان کا معجزہ لے کے آتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور زیادہ تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا توڑ دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا فرماتے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا گھر سے کھا کے آئے ہو اور کیا پیٹ میں ڈال کے آئے ہو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا دوں کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر بچا کے آئے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ایک مادر ذات کوڑ کے مرض کا شکاری ہو، نابینا ہو جائے مادر ذات، فرمایا اگر یہ گھر میں جو بچا کے آئے ہو اور جو پیٹ میں ڈال کے آئے ہو یہ بتا سکتا ہوں، تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو مختلف جراثیم کا جسم پر شکاری ہو کے میرے پاس آ جائے یا مادر ذات وہ نابینا ہو جائے، میں اپنے ہاتھ لگاتا ہوں اسے شفا مل جاتی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اب یہ بات دیکھنے والی، میں مردے زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن۔ نبوت جب ملتی ہے تو نبوت کے ساتھ اللہ پاک کی سپورٹ بھی ملتی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ مادر ذات نبینوں کو اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے۔ اس زمانے میں کیوں یہ نبی کو عطا ہوئی؟ طب کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اور انسان کی اسی نفسیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے نزول کا سبب بنایا۔ جیسی قوم کی نفسیات ہوتی ہے ویسی احوال ہوتے ہیں، اور جب احوال نبی کے پیش نظر ہوتے ہیں تو ہر نبی اپنے وقت کے ہر کمال سے، میں نے پہلے کہا، منفرد ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، کمال بھی ہوتا۔ تو امت جس کمال پر فائز ہوگی، نبی اس کمال میں سب سے آگے ہوتا۔ نبی منفرد ہے امت سے، احوال سے منفرد ہے، ان کی کیفیات سے منفرد، اور یاد رکھیے نبی کبھی امت میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بہت بنیادی بات، نبی امت کا اس لیے محتاج نہیں ہوتا کہ نبی ہی امت کو تو سدھارنے آتا، نبی نے ہی امت کو سکھانا ہے۔ جس طرح ماں باپ بچے کی انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، نبی امت کے لیے سربراہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی رہنما ہوتا ہے، اور وہ خود امت کا سب سے بڑا روحانی باپ بھی ہوتا ہے، سرکردہ رہنما بھی ہوتا ہے، مقتدائے امت بھی ہوتا ہے، ان کو چلانے والا، کھلانے والا اور قدم قدم پر رہنمائی دینے والا ہوتا ہے۔ اسی سے زندگی کی بقا ہوتی ہے۔ اب کیونکہ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری تھی اور تاج نبوت، ختم نبوت والی ہستی کے سر اقدس پر رکھنا تھا، تو اللہ پاک نے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے امت کو زمانہ ذرا زیادہ ملنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ امت محمدی جدید احوال، کیفیات اور مختلف انکشافات میں پڑے گی۔ دیکھیے ابھی نبوت کا زمانہ موجود ہے اور قیامت نہیں آئی، آپ دیکھیں انکشافات ہو نہیں رہے، چاند گاڑی نہیں بن گئی، راکٹ نہیں بن گئے، جہاز نہیں بن گئے، ہوا میں اڑنے کا تصور صدیوں پہلے تھا ہی نہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو دیکھتے ہوئے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ سبب مسبب کے پیچھے نہیں چلتا، وہ چاہے تو سارا نظام یوں سے یوں کر دے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ خالق ہے، جو چاہے وہ کرتا۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بنائے ہوئے اصول کے الٹ چلیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو رب اپنے نظام کائنات میں اپنے نظام کو الٹ کر دے، سیدھا کر دے، تو ہمیں کیا اعتراض؟ فعال لما یرید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا، معلوم تھا کہ امت محمدیہ کے زمانے میں یہ سارا کچھ آئے گا۔ سورج، چاند، ستاروں کا علم اتنا واضح ہو جائے گا کہ لوگوں کو اس بات پر سائنس کے ذریعے یقین کرنا پڑ جائے گا۔ تو سائنس تاجدار کائنات کے دروازہ نبوت پر سرنڈر ہو جائے گی کہ ہمارا اس کے بغیر چارہ نہیں، کہ جو کچھ صدیوں پہلے تاجدار کائنات نے فرما دیا وہ صدیوں بعد حق ہی نظر آیا، شک والی بات ختم ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام کو ایک عالمگیر معجزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیضیاب فرمایا۔ ہر قدم پر نئے سے نئے انکشافات، نئے سے نئے احوال ہیں، نئے سے نئے کیفیات۔ اب یہ تو بات ایک طرف ہو گئی نہیں کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ منفرد رکھتا ہے، اس لیے کہ نبی کی شان امت میں سب سے نمایاں رکھ کر اللہ پاک شان کو، عظمت کو، نبوت کو، مقام کو امت کے ماتحت نہیں رکھتا، امت سے ماورا رکھتا ہے کہ کوئی فرد بشر نبی کا مقابلہ اگر کرنے پہ آ جائے تو نبی کے بول سے پتہ چل جائے کہ یہ زبان اس وقت نبی کی نہیں ہے، یہ زبان سیف الرحمن بن کے ظاہر ہوتی۔ اب آ جائیے اس سفر معراج میں اٹھنے والے ہر قدم پر جو انکشاف ہوئے، آقا علیہ السلام کے کف مقدس جہاں جہاں لگے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ سے اٹھا، براق پر بیٹھا، بیت المقدس میں پہنچا، اور پھر وہاں سے آسمانوں اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک مجھے لے جایا گیا، حتیٰ کہ مکان لا مکان کی وسعتیں جہاں پر جا کے طے کرتا ہوا کعبہ قوسین تک جا پہنچا۔ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، یہ زمین کا سفر تھا، ایک ملک سے نکلے مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے عروج فرمایا لامکان کی طرف، مقام عروج کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے پھر مقام کعبہ قوسین، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے۔ جب کعبہ قوسین پر پہنچے اس کے بعد پھر حسن مولا کا جلوہ دیکھنے کے لیے حرم ناز میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، پھر ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقاتیں فرمائیں، یہ سارا بیان کر کے فرمایا جب میں گھر لوٹا تو میرے گھر کے دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، بستر گرم تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم معجزہ معراج کے واپس آ جانے پر بغیر دلائل کے حضور علیہ السلام کے معراج کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ بمانگے دحل اعلان کر دیا کہ اگر رب کا فرشتہ پلک جھپکنے میں تاجدار کائنات کو باخبر کرنے آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو جس ذات نے اس کو بھیجا ہوگا، مصطفیٰ تو خدا کا محبوب ہے، اس کے لیے کیا چیز آر ہے اور آڑ بن جاتی۔ تو ایک بات اس چیز کو طے کر دیا گیا کہ ہر نبی، ہر رسول امت میں نمایاں ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ اب آ جائیے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ سفر معراج حالت بیداری میں ہوا ہے یا حالت نیند میں ہوا۔ اب تو اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ ایک کھپ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، نیند تھی، اس حالت میں خواب آیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو میں جب اٹھ کر دیکھا تو میں مسجد اقصیٰ میں تھا، مسجد حرام میں تھا، حجر اسود کے پاس تھا۔ یہ روایات آتی ہیں، میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھتا ہوں۔
کوئی شخص اگر دعویٰ کرے صبح کہ میں خواب میں فلاں فلاں ملکوں میں گیا ہوں، لندن گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں، صبح وہ اٹھ کر اپنے دوستوں کو، احباب کو یہ خواب سنائے، تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، انکار کوئی نہیں کرے گا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ممکنات میں سے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، حضور علیہ السلام اگر اس طرح کا دعویٰ خواب کا کر دیتے تو کسی کافر مشرک کو انکار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خواب وہ بھی مانتے تھے، خواب یہ بھی مانتے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے جس کا اتنا شور مکہ میں مچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس معراج کے واقعہ کی گواہی دے دی۔ سب نے کہا ممکن نہیں، امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی کہ اے مشرکان مکہ، اے کفار مکہ، اگر تمہارا یہ تصور ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک، اور کعبہ قوسین سے جلوہ محبوب تک کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ جب ممکن نہیں ہے تو وہ انسان کے لیے، فرد بشر کے لیے، مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو مخلوق کا خالق ہو اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن جاتا۔ ناممکن تمہارے لیے، ممکن میرے لیے۔ سورج گرمی دے رہا ہے، اتنی حرارت میں کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس نے کچھ ایک نظام بنا دیا، کچھ ریز ایسی بنا دی کہ زمین پر سورج کی لہر جب آتی ہے تو کچھ ریز کو روک لیا جاتا ہے۔ یہ بیلنس کس نے بنایا؟ ہم تو نہیں بنا سکتے۔ تو فرمایا ناممکن کوئی پلک جھپکتے آ نہیں سکتا اور آ کے میرے حضور واپس جا نہیں سکتا، مگر میں جب پیچھے سپورٹ کرنے والا بن جاؤں، اپنا دست کرم رکھنے والا بن جاؤں، تو ناممکن بھی میرے لیے ممکن بن جاتا ہے کہ میں کائنات اور ارض و سما کا خالق جو ہوا۔ سورج کو ہر کوئی مانتا ہے، چاند کو ہر کوئی مانتا ہے، زمین و آسمان کو ہر کوئی مانتا ہے، زمین کے نیچے سے پانی نکلتا ہے اس کے لیے ممکن ہے، ہمارے لیے ناممکن۔ ہمارے لیے کچھ آڑ دینا، سہارے بنانا، کسی کے ساتھ منسلک کرنا شپ کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ممکن ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے۔ پانی گھر آ جائے ہم روک نہیں سکتے، اس نے سمندر کا کنارہ نہیں بنایا، ہمارے لیے ناممکن ہے، اس کے لیے ممکن ہے۔ ہم آسمان، ایک وسیع و عریض آسمان ہے، چھت بغیر کسی، آپ نیچے کوئی ستون دیے بغیر، پلر بنائے بغیر چھت نہیں بنا سکتے، آپ کوئی بھی ستون بنائے بغیر چھت نہیں کھڑی کر سکتے، ہمارے لیے ناممکن ہے، اس کے لیے اتنا بڑا وسیع و عریض آسمان ممکن ہے۔ تو خواب اگر ہوتا تو ابو جہل کو انکار کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حقیقت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا جو معراج تھا اس کا دعویٰ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں معراج پر گیا، نہیں، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ، لوگوں مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ میں معراج پر گیا، نہیں، خدا کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کو لے گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا، فرمایا میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو خدا نے کیا، تو جس خدا نے مصطفیٰ کو سیر کرائی لے گیا، اس رب کے حضور سامنے آ کر بات کرو کہ تمہیں کیا پرابلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان سفر معراج کو اہل ایمان کے لیے، ایمان کی کیفیات کو آزمانے کے لیے، کہ مومن وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو، مقام کو آنکھ بند کر کے مان لے گا، اس لیے کہ عقل سوال کرتی ہے، عشق خاموش رہتا۔ قرآن مجید میں آتا سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے شب معراج کا جو نظارہ اے حبیب آپ کو کروایا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے، لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کہ ایمان والے مان گئے اور جو ایمان کے بجائے عقل کے سوداگر ہیں وہ عقل پر رکھ کر اس کا انکاری کر بیٹھے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا اور وضاحت بھی کروں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں رؤیا، رات کے وقت کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں میں غلط فہمی بھی بتا دوں۔ رؤیا عام طور پہ خواب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو سفر معراج خواب میں عطا ہوا۔ حقیقت میں یہ مفہوم غلط ہے۔ رؤیا کا مطلب مطلق خواب میں دیکھنا نہیں بنتا۔ آپ ذرا دیکھیے گا، عربی زبان میں رؤیا کہتے ہیں رات کے وقت کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ رؤیا، عالم رؤیا، آپ لفظ سنتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام عالم رؤیا میں، یا کسی ولی نے عالم رؤیا میں دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا، رائے رؤیا سے نکلا۔ اب ذرا دیکھیے گا، دور جاہلیت میں کئی عرب شعراء کا کلام بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جو رؤیا کا لفظ ہے اس سے مراد مطلق دیکھنا، سیدھا مشاہدہ۔ مشاہدہ کہتے ہیں، مشاہدہ کی میم ہٹا دیں، شاہد، دیکھنا، گواہ۔ اس کا تعلق آنکھ سے ہے، ظاہری بصارت۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیت کو پڑھیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ، لفظ رؤیا، لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں۔ اب یہ لفظ رؤیا، اب یہاں لفظ خواب کا معنی ہی نہیں بنتا۔ اگر یہ کریں تو بڑے بڑے قرآن مجید کی آیات کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، معاذ اللہ، علیہ باللہ۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو رؤیا کا قرآن مجید کے اور جو شعراء عرب ہیں ان کے معنی سے معلوم ہو گیا کہ رؤیا کا مطلق معنی خواب نہیں، رؤیا کا معنی ہے ظاہری آنکھ سے، اپنے جسم کی آنکھ سے دیکھنا۔ کیونکہ یہ چیز کسی بھی شخص کے لیے عملاً ناممکن تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی طرف منسوب کیا اور کیا فرمایا کہ یہ جو سارا معراج کا سفر ہے یہ دنیا کے لیے، مخلوق کے لیے ناممکن تھا، اور چشم زدن میں پلک جھپکے ہی لے جانا اور پھر لے آنا یہ صرف وحدہ لا شریک کی شان تھی، قدرت تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ہر عیب سے، ہر ضرورت، ہر محتاجی سے وہ پاک۔ تم ضرورت کے محتاج ہو، رب ضرورتوں کا محتاج نہیں۔ تم کسی شے کے محتاج ہو، رب محتاج نہیں۔ تم بغیر کسی شے کے علت اور معلول کے چل نہیں سکتے، رب علت اور معلول کے پیچھے نہیں لگتا۔ کائنات کا سارا نظام اس کی علتوں، اس کی محبتوں، اس کی کرم نوازیوں کا محتاج، رب اپنی پیدا کردہ نظام اور قدرت اور علت و معلول کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جو ہر عیب سے پاک، اور وہ کس طرح کا پاک کہ تم مجبور ہو، میں مجبور نہیں، اور میں نے کیا کیا کہ تمہارے لیے ناممکن تھا، میں نے ممکن کر کے منظر دکھا دیا، قیامت تک تم یہ دیکھتے رہو، کر نہیں سکو گے۔ اور آج صدیاں گزر گئیں، دنیا میں کتابیں چھپتی ہیں، آج تک اس شے کا قرآن مجید کی صرف ایک آیت کے ذریعے انکار نہیں کر سکے۔ انکار کیا کرنا، آیت نہیں بنا سکے۔ قرآن ہے چھپا ہوا، پرنٹنگ پریس سے چھپ کے آتا، دنیا میں بڑی سی کتابیں چھپتی ہیں، مگر آج تک کسی شخص نے ایک لفظ نہیں بنایا۔ معراج شریف تو ایک طرف رہ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے عظمت پر قرآن مجید سے بڑا اللہ پاک نے کوئی معجزہ ہی نہیں حضور علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس لیے کہ جو مکہ کے کفار تھے، مشرکین تھے، ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ معراج جو ہے یہ خواب ہوگا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار مشرکین کا ایسا منکرانہ رد عمل سامنے آ جاتا، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا، نہ اس کے بارے میں بتایا گیا، بس اتنا تھا کہ وہ کھپ ڈال دیتے تھے۔ اس لیے قاضی عیاض احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کنسپٹ کو کہ حضور علیہ السلام کا جو معراج ہے وہ جسمانی تھا یا خواب کا تھا، آپ نے بے شمار صحابہ اکرام کے اسماء گرامی کو بیان کرتے ہوئے اپنی الشفا صفحہ نمبر 188 میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
جتنے محدثین گزرے ان میں اکثریت اہل ایمان اور اہل اسلام کی اس بات کی قائل ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان معراج حالت بیداری میں عطا فرمائی. اور ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتی، گو ان کی دوسری روایت کو لوگ زیادہ کوڈ کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج عالم بیداری میں ہوا، اس لیے کہ تاجدار کائنات کو عطا ہونے والی جو معراج میں تمام لطائف جو روحانی سلوک میں لوگ جانتے ہیں کہ لطائف انسان کے من کی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ نے ہر شے کو، ہر جز کو، ہر بدن کے حصے کو اپنے جلوہ دیدار سے حضور علیہ السلام کو مالا مال فرمایا. اب یہاں پر وہ جو ابہام ڈالا جاتا ہے ذرا اس روایت کو بھی سن لیجئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، کیا فرماتی کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا، کوئی بھی اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس نے کفر کیا. اب یہ وہ روایت ہے جس کو لوگ کوڈ کرتے ہیں. یہ بات ایک بات سمجھنے سے پہلے جس کو میں کوڈ کر رہا ہوں وہ یاد رکھ لیں. ایک صحابی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو کئی روایات اس واقعہ کی دوسرے صحابہ سے منقول ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں رہا، کئی روایات، بے شمار روایات آئیں کہ آپ نے خود نام لے کر فرمایا. مثلا ایک روایت آتی کہ ایک شخص نے کوئی سوال پوچھا سفر کی نماز کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا مولا علی سے پوچھو، وہ اس سفر کے سب سے بڑے گواہ ہیں. اب یہ کیونکہ سوال پوچھنے والا کوئی تھا، اس نے آپ سے جا پوچھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا. اب آپ کہیں گے معاذ اللہ ام المؤمنین، معاذ اللہ علیہ باللہ، غلط تو نہیں کہہ سکتے. ام المؤمنین، ہم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی لفظ نہیں بولا. ایک ابہام ہے کہ معاذ اللہ آپ غلط نہیں کہہ سکتے، نہیں کہا، اور آپ نے غلط بات بھی نہیں کہی. بات کا علم نہیں تھا، آپ نہیں چاہتی تھی کہ تاجدار کائنات پر، میرے سرتاج پر کوئی اس طرح کا الزام لگائے. محبت رسول، عشق رسول، قربت رسول، حلاوت رسول سے آپ نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی محبتوں میں اپنے آپ کو زیر تربیت رکھا. کوئی شخص جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی ہو وہ گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے. ہمہ وقت حضور علیہ السلام کے ارد گرد محبت رسول، عشق رسول کے میلے لگتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گوارا کرتی؟ اس لیے آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا. اب یہ بات آپ کی درست تھی آپ کے حد تک، اس لیے کہ یہ کہنا کہ معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بولا الیاذ باللہ یا غلط کہا، یہ مومن کو یہ بھی نہیں دیتا آپ مومنوں کی ماں ہیں. جسے نبی کی قربت مل جائے اس کا حیا کرنا، ادب کرنا حکم خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو ازواج عطا فرمائی ہیں جو اہل ایمان رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج مقدسہ اہل ایمان ہیں اور ایماندار ہیں، اور اس طرح کی ایماندار ہیں کہ ان کے ایمان پر رب کی رحمتیں رشک کرتی ہیں. جسے رب اپنے قرآن کا حصہ بنائے معاذ اللہ علیہ باللہ اور عظمتوں کے چرچے کرے، اس پر یہ الزام لگانا علیہ باللہ یہ کفر ہے، ایمان برباد ہوتا. اچھا، اب اس بات کو سمجھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب کہی تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ کب کہی؟ ہمارے پاس ایک دلیل تاجدار کائنات کی اور دوسری ان صحابہ کرام کی جنہوں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا. یہاں پر جو روایت بخاری میں آئی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا سألتو، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا
अन हादिहिल आया अल्लती फीहा रुया, एक आयत के बारे में सवाल किया। आयत आपको बाद में सुना देते हैं कि पूछा गया तो आपने फरमाया व अना सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अअलमु हादिहिल उम्मह बिहादिही व अना सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जालिक। फरमाती मैं ज़्यादा इस उम्मत से जानती हूँ और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा था। तो आपसे पूछा कि हुजूर इस आयत का मतलब क्या, यह आयत बाद में आपको बताता हूँ। तो आका करीम ने फरमाया रअयतु जिब्राईल, इस आयत का मतलब यह है कि मैंने जिब्रील को देखा। फिर आपने ये बात फरमाई कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा, उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बोहतान झूठ बांधा, बहुत बड़ा झूठ बांधा। अब ये जो रिवायत आई है इसको इमाम बुखारी बयान करते हैं और पूरी रिवायत जिसमें झूठ का जिक्र आता है उसको इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में लाए और इमाम बुखारी किताब बदाउल खल्क में लाए। तिरमिज़ी में भी रिवायत किताब तफसीर में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, मुस्नद अबी याला में, इमाम तबरानी ने इसको अल-मुअजम अल-कबीर औसत में हज़रत इब्न अब्बास का कौल नकल करते हैं। अब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आ जाइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तक मुकम्मल हो गया ना, उसने झूठ बांधा। अब आगे आ जाइए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा? तो आपने फरमाया हाँ, आपने 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला को अपने सर की आंख से देखा। एक मरतबा सर की आंखों से, दूसरी मरतबा दिल की आंखों से। सहाबी हूँ और रिवायात भी हूँ। इसको इमाम तबरानी ने बयान किया, मवाहिबुल लदुनिया में भी हैं और देवबंदियों के इमाम मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने इसको नशरुत्तीब में बयान किया। अब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो है वो इस हकीकत को खोल रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अब दोनों बातें अपनी जगह, क्योंकि सर की आँख जब तक जिस्म पर रहें, मर्तबा जिस्म पर रहें, तो अल्लाह ताला का हुस्न और उसके नूर ज़ात को देखा नहीं जा सकता। अब देखिए, आप सूरज को देखते हैं तो आप बराह रास्त नहीं देख सकते। आप क्या करेंगे? एक आईना लेंगे, गिलास लेंगे, तो आप कहेंगे इससे आपकी आँख भी बच जाएगी। तो अब आपकी आँख बराह रास्त नहीं देख रही, एक वास्ता दरमियान में आ रहा है। आका अलैहिस्सलाम की जिसमें अक़दस को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरन भी जलवे से फैज़याब किया, बातिनन भी जलवे से फैज़याब। तो आपने अक्सर सुना होगा औलिया और औफा बड़ी अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो उनका जो जिस्म होता वो रूहानी नूर, रूहानी माहौल को कबूल करने के काबिल होने के लिए होता। यानी अल्लाह का जिक्र करते हैं, कसरत के साथ अल्लाह अल्लाह करते हैं, सौम और सलात की पाबंदी करते हैं, झूठ से बचते हैं, हसद से बचते हैं, कीना से बचते हैं, बुग़्ज़ व इनाद से बचते हैं, बोहतान से बचते हैं। वो क्यों बचते हैं? वो कहते हैं मन रोशन हो जाता। अच्छा, अब वो मन जब रोशन होता तो आप ये बात जानते हैं कि आम बंदों ने MA किया हो, उनको आप 100 आदमियों को बिठा दें, एक मरीज़ ला के सामने बिठा दें, वो सब जाहिल होंगे कि हमें इस मरीज़ के मर्ज़ की अलामत आंखों से नज़र नहीं आती, ज़ुबान के रंगत से पता नहीं चल रहा, आंखों से अलामत का इजहार नहीं हो रहा, वो इनकारी होंगे। आप उन 100 अफराद में एक डॉक्टर को ला के बिठा दें। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, वो चीज़ बाकियों को नज़र नहीं आई, डॉक्टर को क्यों नज़र आ गई? स्पेशलिस्ट शख्स है, MD किया हुआ, वो भी इंसान है, हाथ हैं, पाँव हैं, अवारिजात हैं, उसके भी, दूसरे के भी हाथ हैं, पाँव हैं, उन्होंने भी MA किया है, उन्होंने भी MA किया हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जो सब्जेक्ट में ये माहिर है उस सब्जेक्ट में वो माहिर नहीं है, उनका एक्सपीरियंस और है, इनका एक्सपीरियंस और है। जब आप इस बात को तस्लीम कर चुके कि इंसान मुख्तलिफ तबीयत के होते हैं, उलूम के होते हैं, मुशाहिदात के होते हैं, कैफियत के होते हैं, तो हर पढ़ा लिखा वो सारे उलूम को जानता तो होगा, मगर हाल आपके सामने है कि एक ही इंसान है, पढ़ने वाला एक इंसान है, अपने बीमारी का एहसास कराने वाला, आपके सामने इंकिशाफ कराने वाला। मुझे देखा, मुझ में क्या? 100 अफराद में सब ने इनकार कर दिया और एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने कह दिया कि इसको ये मर्ज है। वो जो पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा का लफ्ज़ अगर आप कहें जी कि ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़ा लिखा था, वो कौन सी चीज़ है जिसने सबके दरमियान फ़र्क किया? आप कहेंगे इनके
جو شعبہ جات تھے، دائرہ کار تھے، وہ مختلف تھے۔ جب آپ کی میڈیکل سائنس مانتی کہ سارے، جس نے ایمبریالوجی پڑھانا ہو، آپ سمپل سی مثال لے لیں، بیالوجی پڑھنے والا کیمسٹری کو نہیں سمجھا سکتا، کیمسٹری میں جو بات کرے گا وہ اناٹمی کے سبجیکٹ کا ماہر نہیں ہوگا، یعنی آپ کو ماننا پڑے گا کیمسٹری کا کوئی ایکسپرٹ ہے، وہ اناٹمی میں ایکسپرٹ نہیں ہوگا، جو اناٹمی میں ایکسپرٹ ہے وہ کیمسٹری میں ایکسپرٹ نہیں ہوگا، جو کیمسٹری میں ایکسپرٹ ہے وہ ایمبریالوجی، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے وہ بیالوجی میں ایکسپرٹ نہیں ہوگا۔ تو سب کا دائرہ کار ہے، میتھمیٹکس والا وہ میتھ میں تو ایکسپرٹ ہوگا، اناٹمی میں ایکسپرٹ نہیں ہوگا۔ تو ماننا پڑے گا جس کا جو دائرہ ہے وہ اسی دائرے میں تو ایکسپرٹ ہوگا، لیکن دوسرے سبجیکٹ میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہوگا۔ تاجدار کائنات کی ذات مقدسہ کو ذرا سامنے لائیے گا کہ سب نبیوں کا اپنا اپنا ایک تجربہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ، بصیرت اور بصارت اور تن من دن کی کیفیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام اور روئے زمین کے مخلوق کو آپ ذرا آمنے سامنے کیجئے۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح ایک سائنس کے سبجیکٹ میں ہر کوئی ایک دوسرے کے دائرہ کار کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، نبی ان سب میں جدا ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، جو وہ ہے وہ یہ نہیں، جو یہ ہے وہ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے سورہ نجم میں اس بات کا اظہار کیا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھ نے کیا دیکھا، فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو میرے مصطفیٰ نے دیکھا۔ قدم قدم پر معراج کے مراحل بیان ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلوہ دیکھا، من میں ڈوب کر دیکھا۔ اس لیے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور اب انہوں نے وہ جلوہ دوسری بار دیکھا۔ جبریل تو حضور علیہ السلام کو ملتا رہتا تھا، اگر جبریل کو وہاں دیکھنا تھا تو وہ تو یہاں بھی مل لیتا، ملاقات ہوتی رہتی۔ روایات میں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو وحی لانے والا ہی جبریل ہے۔ اگر یہاں سے سارے مراحل طے کرنے تھے جیسے کہ آگے آئے گا تو پھر وہ تو انفرادیت تو ختم ہو گئی، جسے یہاں دیکھا اسے وہاں دیکھ کر واپس آ گئے، اور جبریل دکھانے کے لیے اللہ فرمایا کہ میں مصطفیٰ کو لے گیا، بات ہی نہیں جڑتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اپنا جلوہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا جلوہ عطا فرمایا، اس جلوے کو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کی نعمت کیسے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کو دیدار الہیہ کیسے ہوا، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا۔ اب ذرا چند کلمات میں اس طرف سے ادا کر دوں تاکہ مضمون کو مکمل کیا۔ جہاں پر بہت بڑی غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، اب ذرا دیدار کی روایات کو آپ دیکھیے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، معراج کی جو تشریح کرتے ہوئے بعض علماء اس بھول کا شکار ہو گئے کہ یہ جو ثم دنا فتدلی، اس میں اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے علیہ باللہ، بلکہ اس میں مراد جبریل ہیں اور آقا علیہ السلام۔ ثم دنا فتدلی یعنی یہ جو قربت تھی یہ جبریل کی تھی۔ اس غلط فہمی کو دور کر لیجیے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دنا فتدلی اور کعبہ قوسین پر جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ ذرا بخاری شریف کی طرف آئیے، اب ذرا اس حدیث مبارکہ کو غور سے پڑھیے گا۔ اس روایت کا راوی کون ہے؟ چلے قرآن مجید میں تو آ گیا نا ثم دنا فتدلی کہ اللہ پاک نے فرمایا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا۔ اب کون قریب ہوا، یہ ذرا آقا علیہ السلام کے معراج کا تصور ذرا
حضور علیہ السلام کی زبان سے سمجھتے ہوں۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے جی فلاں مسلک کا میں نہیں مانتا، فلاں مسلک کا میں نہیں مانتا۔ چلو کسی مسلک کا ہے آپ نہیں مانتے، تاجدار کائنات کو تو مانتے ہیں نا۔ اس بات کو سنیے، بخاری شریف کتاب التوحید، آقا علیہ السلام خود اپنی زبان مبارکہ سے بیان کرتے ہیں۔ ثم دنا، سورہ نجم، پھر وہ قریب ہو، فتدلی، پھر وہ قریب ہو۔ آقا علیہ السلام نے امت کے ذہنوں کے آنے والے شکوک و شبہات کو اپنے فرمان سے اڑا کر رکھ دیا۔ لہذا اس روایت سن لینے کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس فرمان رسالت کا انکار ہوتا۔ اور فرمان مصطفیٰ کا انکار کون کرے گا؟ مومن تو کر نہیں سکتا۔ اب ذرا لفظ سن، فرمایا ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلی۔ اب رب کا لفظ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ فرمایا پھر اللہ رب العزت قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا، حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا۔ آقا فرماتے ثم دنا الجبار رب العزت فتدلی، پھر اللہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اور اتنا قربت میرے اور رب کے درمیان رہ گئی کہ دو کمان کا فاصلہ جو اللہ پاک نے مخلوق کو سمجھایا، فکان قاب قوسین، فرما لوگو ایک طرف وحدہ لا شریک تھا اور ایک طرف وحدہ لا شریک کا حبیب تھا، دونوں آمنے سامنے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے، یہ دیکھیں دو کمانوں کو، یہ ہم ایک دوسرے کو قریب کرتے ہیں تو ایسے ادھر سے وہ بھی دو کمانوں کا اس طرح کا اشارہ کر کے ملاقات کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ پاک ان چیزوں سے پاک۔ یہ آپ کو مثال سمجھانے کی، فرمایا لوگو جس طرح تم ایک دوسرے کو معانقہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق دو کمان، جس طرح ایک طرف سے آدمی آتا ہے دوسری طرف سے آپ ایسے کرتے ہیں نا، بھائی میں تجھ سے ملتا ہوں، آئیے جی میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ عید کی ملاقاتیں کرتے ہیں، عید ملن پارٹی میں اکثر دور سے ایسے دوستوں کو ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم معانقہ کرتے ہو اور دو کمان کا فاصلہ جب رہ جاتا ہے تو قربت بڑھتی جاتی۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک پاک ہے ایسی کیفیات جو بشری ہوتی۔ فرمایا میں اپنی شان کے مطابق جس طرح محبوب اپنی شان کے لائق میرے حضور آیا، وہ اپنی شان سے کمان کی طرح اس طرح ہاتھ کیا، میں نے اپنی شان کے مطابق قربت کا حکم دیا، ہم قریب ہوتے گئے۔ فکان قاب قوسین، کمان دو، ایک ادھر کی کمان یعنی یوں اشارہ، ایک ادھر کی کمان یوں اشارہ، دو کمان کا فاصلہ ملاقات کا رہ گیا۔ یہاں تک بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فرما دیا، فرما لوگو جب حریم ناز میں خدا اور مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی، بس اتنا تمہاری عقل کا جو فہم تھا وہاں تک بتا دیتا ہوں، اور جہاں ہماری ملاقات ایک دوسرے کی ذات میں فنافیت کا منظر تھا، فرمایا تمہارا ذہن اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہماری ملاقات کتنی قریب تھی؟ فرمایا او ادنا، ہم اس کے جو کمان کا فاصلہ اور گیپ نظر آ رہا تھا یہ مٹا کر ایک دوسرے کو ملے۔ پھر حریم ناز میں ملاقات ہوئی، پھر کلام ہوئے، پھر خطاب ہوا، پھر جلوہ دیدار ہوا، پھر مصطفیٰ نے حسن مولا کو دیکھا اور مصطفیٰ کو جلوہ اللہ پاک نے جی بھر کے کرا دیا۔ اب اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے جلوے کو دیکھنے کا، تکنے کا، اس نظارے کی طرف اپنے توجہ کو فنا کرنے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنا الجبار رب العزت فتدلی، بخاری کے الفاظ کہ اللہ رب العزت اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا میرے اور اللہ کے درمیان، اور فرمایا جب دو کمانوں کا رہ گیا پھر وہ دو کمانوں کا بھی فاصلہ ختم کر دیا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ اور فرمان مصطفیٰ کے بعد یہ بات کہنا
کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام خواب میں گئے، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سفر رات کا تھا، تھوڑی دیر کا تھا، لہذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری۔ ایک دو روایات ایسی لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ جس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ ابہام میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دونوں آیات کو کبھی غور سے دیکھیے گا تو وہ ایک 30ویں پارے میں ہے، ایک 11ویں پارے میں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ کسی موقع پر گفتگو کریں گے۔ تو آج حضور علیہ السلام کے معراج کی ایک جھلک ہم نے مراحل معراج میں سے پہلا مرحلہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے انفرادی مقام، انفرادی شان عطا کر کے اپنے دیدار سے فیض یاب فرمایا، اور دیدار کو اور اپنے جلوے کو حضور علیہ السلام کے لیے امانت کے طور پر رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے انتظام و انصرام حضور علیہ السلام کے لیے فرمائے کہ میرا محبوب جب جلوہ گر ہو تو میرے محبوب کو میری محبتوں کے جھرمٹ میں لا کر میرا جلوہ دکھایا جا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات ہوگی۔ آج کی رات شب معراج کی رات ہے، عبادت کیجیے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اگر 27ویں شب یعنی آج رات ہماری جو اسلامی تاریخ وہ 26 اور 27 کی درمیانی شب معراج ہوا، تو اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، رات عبادت کرتا ہے تو اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب، روزہ رکھ لے تو اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب۔